اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوث الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود. فاطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وبدد بالصخور ميدان أرضه والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وخاتم النبيين حبيبنا وحبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة دائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين جميعا ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على محمد وآل محمد. ارباب دانش، عزاداران سید الشہداء، دعا ہے پروردگار عالم آپ مومنین کا اس مقدس مقام پر چل کر آنا اپنی بارگاہ میں عبادت شمار فرمائے. جو حاجات لے کے آئے ہیں خالق کل شے مالک کل شے ذکر کے صدقے میں وارثان ذکر کے صدقے میں پالنے والے مومنین کی تمام تر حوائج شریعہ کو پورا فرما. بیماروں کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما. محمد و آل محمد کے صدقے والی دوراں یوسف زہرا حجت خدا کے ظہور میں تعجیل فرما. قلب مطہر آقا و مولا امام زمان کو ہم سے راضی و خوشنود فرما. محمد و آل محمد کے صدقے جو مقروض ہیں اپنے وسیع خزانے سے ان کے قرض ادا فرما. محمد و آل محمد کے صدقے ہماری ذریت سے ایسے علماء اور مومن اور صالح بندے پیدا فرما جو قیامت تک تیرے دین مبین کے خدمت گزار اور فرما بردار ہوں. پالنے والے ہماری نسلوں کا سلسلہ زمین پر اس وقت تک باقی رکھنا جب تک تیرے زمین و آسمان باقی ہیں، اور ہماری نسلوں میں محمد و آل محمد کی مودت اور محبت کو تا قیامت جاری و ساری فرما. جو دعائیں زباں پہ نہیں آ سکی تیری ذات دلوں کے رازوں سے واقف ہے مولا، تمام تر حوائج شریعہ کو پورا فرما. اس گھر پہ رحمت خصوصی کا نزول فرما. محمد و آل محمد کے صدقے میں اس گھر کے تمام اہلیان کو
اپنی رحمت خصوصی نصیب فرما، اور ان کے گزشتگان کے اوپر بھی اپنی خصوصی رحمت کا نزول فرما، ہم سب کے گزشتگان کے اوپر اپنی خصوصی رحمت کا نزول فرما، دعاؤں کی قبولیت کے لیے، حاجات کی برابری کے لیے معطر کریں اپنی زبانوں کو ذکر درود کے ساتھ۔ تاریخ اسلام میں اور خصوصاً شیعہ کی تاریخ میں دو واقعات ایسے رونما ہوئے ہیں کہ جنہوں نے تاریخ تشیع کے اندر ایک تحول برپا کیا ہے، ایک انقلاب برپا کیا ہے، ایک ایسا تاریخ ساز ان واقعات نے تاریخ تشیع کو بنایا ہے کہ آج تک وہ واقعات شیعت کی تاریخ کے اوپر اثر انداز دکھائی دیتے ہیں۔ پہلا واقعہ سید الشہداء علیہ السلام کی مظلومانہ شہادت ہے کربلا میں۔ آپ دیکھتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کی شہادت کے بعد، میں شہادت پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، عموماً ہمارے یہاں ممبروں سے پیغمبر کے لیے ریلت کہا جاتا ہے، نا شہادت ہے۔ حضور علیہ السلام کی شہادت کے بعد مسلمانوں نے کچھ ایسا ماحول بنا دیا تھا کہ وہ اسلام ناب محمدی آہستہ آہستہ اپنے ٹریک سے ہٹتے ہوئے اس جگہ پہ پہنچ گیا کہ جس میں غدیر کو بھلا دیا گیا، پیغمبر کے احکام کو آہستہ آہستہ جو ہے ان کی جگہ پہ نئی نئی چیزیں متعارف کروائی جانے لگیں، اور یہاں تک کہ وہ وقت آ گیا کہ تاریخ بتاتی ہے کہ پیغمبر کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق لوگوں کو وضو کرنا نہیں آتا تھا۔ تبدیلیاں آتی گئیں، مختلف طریقے جو ہے وہ ایڈ ہوتے چلے گئے، اور مختلف چیزیں دین سے جو ہے وہ خارج کی جانے لگیں، لہٰذا کافی حد تک لوگ اہل بیت عصمت و طہارت سے اور ان کے مقام اور ان کے مرتبے سے دور ہو چکے تھے، ان کو عرفان ہی نہیں تھا۔ عام آدمی امیر المومنین کو عام آدمی سمجھتے تھے۔ آپ دیکھ لیجئے علی جیسا امام کس قدر تنہا ہو گیا تھا، کس قدر تنہا ہو گیا علی کہ ایک عام آدمی نے آ کے مسجد میں امیر المومنین کو شہید کر دیا تلوار کے ساتھ۔ کدھر گئے تھے وہ لوگ جو خلیفۃ المسلمین کو بچانے والے تھے؟ کدھر گئے تھے وہ سارے؟ مقصد یہ ہے کہ علی علیہ السلام نہج البلاغہ میں اس زمانے کا پورا نقشہ کھینچ کر ہمیں دکھاتے ہیں کہ حالات کیا تھے۔ علی جیسے امام کو دوران خلافت تنہا کر دیا گیا، بلاتے تھے آؤ باطل کے مقابلے میں، وہ کہتے تھے ابھی سردی ہے تھوڑا موسم چینج ہو جائے، پھر فرماتے تھے آؤ، کہتے تھے فصلیں پک چکی ہیں تھوڑا کاٹ لینے دے۔ تو یہ زمانہ ہو، اس زمانے سے گزرنے کے بعد جب امام مجتبیٰ کا زمانہ آیا تو ہم نے دیکھا کہ وہ زمانہ آ گیا امام مجتبیٰ پر کہ لوگوں نے نیچے سے آ کے مسلح کھینچ لیا اپنوں نے، اور آہستہ آہستہ مولا کو چھوڑ کر تو امیر شام کے لشکر میں عبید اللہ ابن عباس کو مولا امیر علیہ السلام کی شہادت کے بعد امام مجتبیٰ نے 12,000 کا لشکر دے کر بھیجا، فرمایا کہ تم چلو، میں بھی پیچھے باقی ماندہ لوگوں کو لے کے آ رہا ہوں۔ تو رات ہی رات میں پتہ چلا کہ امیر شام نے عبید اللہ ابن عباس کو کوئی درہم و دینار کا لالچ دیا، کچھ اوپر سے ڈرایا، کوئی سلطنت دینے کا وعدہ کیا، تو پتہ چلا 8,000 کا لشکر لے کر وہ امیر شام کی طرف چلا گیا، جو باقی 4,000 بچ گئے۔ اگلے دن جب امام مجتبیٰ ان کے پاس آئے تو مولا نے فرمایا تم کیا چاہتے ہو، کیا میرے ساتھ مل کے جنگ کرو گے راہ اسلام میں؟ انہوں نے کہا الحیات 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 فوق ممات، مجتبیٰ ہمیں جینے دیں، ہم زندگی چاہتے ہیں، بس سے جنگوں سے تھک گئے۔ یہ حالات بن گئے تھے، مسلح نیچے سے کھینچ لیا، چاقو مارے مولا کو،
اور زخمی کر دیا امام مجتبیٰ کو، یہاں تک کہ مظلومیت اس سطح پہ پہنچ گئی کہ خود مولا کی اپنی بیوی نے ان کو زہر دے کر شہید کر دیا۔ امام حسین علیہ السلام پہ آ کر یہ جو اہل بیت کے ساتھ لوگوں کی دوری تھی اور دل ان کے اہل بیت سے فاصلہ اختیار کر چکے تھے، امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد پھر آہستہ آہستہ لوگوں کے قلوب اہل بیت کی طرف مائل ہونے لگے۔ آہستہ آہستہ لوگوں کے دل جو ہیں ان میں یہ بات آنے لگی کہ نہ، یہ اہل بیت کا مقام تو بہت بلند پیغمبر نے بتایا تھا اور ہم نے کس قدر ان سے دوری اختیار کر لی۔ لہٰذا آپ نے دیکھا کہ بعد میں سید الشہداء کی شہادت کے فوراً بعد کیا ہوتا ہے، قیام توابون ہوتا ہے کہ سلیمان ابن سرد خزائی نے جو ہے ایک بہت بڑا لشکر تیار کر کے ابن زیاد سے جنگ کی، اس کے بعد قیام مختار ہو جاتا ہے، اس کے بعد خود مدینہ کے لوگ جو ہیں واقعہ حرہ کہ جس میں عبداللہ ابن حنظلہ غسیل الملائکہ کا جو بیٹا ہے اس کی سربراہی میں ایک قیام ہو جاتا ہے۔ تو یہ سارے قیام نشان دیتے ہیں اس بات کا کہ لوگوں کے قلوب ایک دفعہ پھر اہل بیت کے ساتھ متمسک ہو رہے تھے اور جڑ رہے تھے۔ پہلا واقعہ یہ کہ جس نے تاریخ تشیع میں ایک تحول برپا کیا اور آج تک آپ دیکھتے ہیں کہ اس کا اثر، کربلا کا اثر آج بھی شیعت کی وسعت اور گسترش کے لیے اور شیعت کے پھیلاؤ کے لیے کہ ہر روز تشیع جو ہے دنیا میں پھیلتی چلی جا رہی ہے، کربلا کس قدر اپنا کردار ادا کرتی چلی آ رہی ہے اور کر رہی ہے۔ صلوات پڑھ لیجئے مولا کی ذات پر۔ پہلا واقعہ۔ دوسرا واقعہ علی ابن موسیٰ رضا علیہ السلام کا مامون الرشید کی ولایت عہدی قبول کرنا ہے کہ مولا نے بہرحال اگرچہ دنیا کو بتایا کہ میں یہ ولایت عہدی جو قبول کر رہا ہوں یہ اپنی خوشی سے نہیں کر رہا، مجھے مجبور کیا جا رہا ہے، میں شوق سے باطل حکومت کا ولی عہد بننے نہیں جا رہا، مجھے زبردستی لے کے جا رہے ہیں۔ لیکن بہرحال ہم تشیع نے ہر زمانے میں مصیبت اور مصائب کو فرصت اور نعمت میں بدلا ہے۔ چونکہ علی ابن موسیٰ پر یہ مصیبت آئی کہ ایک باطل، ایک فاسق، ایک غیر مشروع حکومت کی کا ولی عہد بننا اور ان کا مامون الرشید کا ولی عہد ولایت عہدی قبول کرنا یہ ایک مصیبت تھی مولا کے لیے، لیکن مولا نے اس مصیبت کو نعمت میں ایسے تبدیل کیا کہ قیامت تک کے لیے ایران کو شیعہ کا کیپٹل بنا دیا۔ آج پوری دنیا کی تشیع کو کون لیڈ کر رہا ہے؟ کیا عرب؟ کیا ایران لیڈ کر رہا ہے؟ اس وقت کی پوری باطل طاقتیں جتنی دنیا میں ہیں ان سے جب پوچھا جائے کہ تم اینٹی اسلام ہو، تمہارے مقابلے میں کون سی مسلمانوں میں طاقت ہے، کون سا فرقہ ہے اور وہ کس سرزمین پہ رہتے ہیں، سبھی یک زباں ہو کے کہیں گے وہ ایران میں رہتے ہیں اور وہ شیعہ ہیں۔ شیعہ پوری دنیا میں کیا کر رہے ہیں؟ اسلام کی حفاظت کر رہے ہیں۔ اب تو الحمدللہ اب ہمارے برادران اہل تسنن کے بہت سارے اسکالر، دانشمند، دانشور، علماء، فقہا یہ کہہ رہے ہیں اپنی زبان سے کہ اگر تشیع نہ ہو تو اسلام کا جنازہ اٹھ جائے اس دنیا سے اور اسلام کی صف جو ہے لپیٹ کے رکھ دیجیے۔ یہ تشیع ہے جو عزت اسلام ہے اور اسلام کو ہر زمانے میں بچاتے چلے آ رہے ہیں۔ علی ابن موسیٰ علیہ السلام نے ایران میں آ کر، اب چونکہ وزیر تھے، ولی عہد تھے، اب مولا کو نہ کوئی منبر سے روک سکتا تھا، نہ پچھلے اماموں کی طرح آ کر کو گرفتار کر کے جیل میں ڈال سکتا تھا۔ آپ دیکھتے ہیں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی شہادت کہاں پہ ہوئی؟ ہارون الرشید کے جیل میں ہوئی۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کو متعدد مرتبہ، امام صادق شیخ الائمہ تھے، سب سے بوڑھے ترین اماموں ائمہ کی لسٹ میں اور فہرست میں سب سے بوڑھے امام تھے۔ بعض جگہ پہ مولا کی عمر 83 سال بتائی گئی ہے۔ اس سن و سال کے مالک امام کو کئی دفعہ مدینہ سے بغداد میں گھوڑوں کے ساتھ دوڑا کے لایا جاتا تھا کہ بار بار مولا فرماتے تھے کہ میں تھک گیا ہوں، بوڑھا بھی ہوں، مجھے بیٹھنے دو، تھوڑا سانس لینے دو، تو وہ کہتے تھے کہ حاکم وقت کا حکم ہے کہ ہم نے آپ کو نہیں بیٹھنے دینا، تھکا کے لے جانا۔
یعنی یہ حالت تھی، لیکن امام علی ابن موسیٰ رضا کے ساتھ یہ حالات نہ تھے۔ مولا ولی عہد تھے، مولا نے کہا تھا کہ مامون اور رشید کو کہ میں نہ تیری حکومت میں کسی کو معزول کروں گا نہ کسی کو نصب کروں گا، میں تیرے کسی فیصلے میں شرکت نہیں کروں گا۔ مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ کہ مولا فرما رہے ہیں میں اس حکومت کا حصہ نہیں ہوں، تیرے ظلم کی وجہ سے میں تیرا حکم مان رہا ہوں، ورنہ میں اس حکومت کو مشروع منصوص من اللہ حکومت نہیں سمجھتا۔ لہذا امام علیہ السلام نے کیا کیا؟ مولا نے امامت کا تعارف کروایا۔ علی ابن موسیٰ نے ایک مرتبہ پھر پیغمبر کے بعد، امیر المومنین کے بعد پھر ایک دفعہ امامت کا تعارف کروایا۔ کیسے تعارف کروایا؟ اس سے پہلے مقام امام کو خواص سمجھتے تھے، عوام کو پتہ نہیں ہوتا تھا کہ امام، عوام کو اسی طرح پتہ ہوتا تھا جیسے آج ہمارے برادران کو پتہ ہے کہ امام وہی ہوتا ہے جو مصلی پہ آگے کھڑا ہو جائے تو وہ امام ہوتا ہے۔ نماز میں بھی جب نیت باندھتے ہیں تو کہتے ہیں پیچھے اس امام کے، یعنی امام ان کے نزدیک کچھ اس طرح کی چیز ہوتی ہے۔ ہمارے ہاں جو امامت کی اصطلاح ہے وہ وہی ہے جو پروردگار عالم نے جناب ابراہیم علیہ السلام کو عطا فرمائی تھی، اور فرمایا تھا وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا، کہ جناب ابراہیم چونکہ منصب اور مقام امامت کو سمجھتے تھے، فوراً فرمایا قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي، پالنے والے یہ امامت جو مجھے عطا کی ہے امتحانات سے گزارنے کے بعد، یہ فقط مجھے عطا کی ہے یا میری نسلوں میں بھی چلے گی؟ فرمایا قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ، ابراہیم تیری نسلوں میں امامت رہے گی لیکن تیری نسل کے ظالموں کو نہیں ملے گی۔ معلوم ہوا مقام امامت نبوت و رسالت کے بعد اللہ عطا کرتا ہے۔ مقام امامت وہ ہے کہ جو امتحانات سے گزارنے کے بعد اللہ تبارک و تعالی، دیکھیں عیسیٰ علیہ السلام کیا فرما، عیسیٰ علیہ السلام نبی ہیں، پیدائشی طور پہ نبی ہیں، رسول ہیں، صاحب کتاب ہیں، فرما رہے ہیں انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا۔ یہ عطا ہے کہ جو پروردگار عالم محنت کے بعد اپنی مرضی سے عطا کرتا ہے، لیکن امامت جناب ابراہیم کو امتحانات سے گزرنے کے بعد مل رہی ہے۔ تو امام علی ابن موسیٰ علیہ السلام نے امامت کا تعارف کروایا، اور تعارف کروانے کے بعد عوام الناس کی ذہن و اذہان کو اور افکار کو اس سطح پہ لے گئے کہ آگے چل کر جب امام ہادی النقی علیہ السلام نے صلوات پڑھ لیں مولا کی ذات پر، اللہم صلی علی محمد وعجل فرجہ، آگے چل کر جب امام ہادی نے زیارت جامع کبیرہ ہم کو دی تو لوگ قبول کرنے کو تیار ہو گئے، کیونکہ زیارت جامع کبیرہ سے بڑا مفہوم امامت کی تعریف میں ہم شیعہ کے پاس اور کوئی نہیں ہے۔ سب سے بڑے مفاہیم امامت کے تعارف کے لیے زیارت جامع کبیرہ کے اندر ہے۔ تو یہ نہیں کہ مقام امامت یہی ہے کہ جو زیارت جامع میں ہے، نہ، مقام امامت اس سے بلند ہے، بہت بلند ہے۔ ہماری تا قیام قیامت جو فکر ہے، جو سطح ہے، وہ یہی ہے کہ جو امام نے بتا دی ہے۔ امام کا مفہوم سمجھنے کے لیے اور امام کا ضروری ہے کہ ہمیں بہرحال وقت زندگی آہستہ آہستہ گزرتی چلی جا رہی ہے، یہ جو تحفے ملے ہیں ایما کی طرف سے، یہ جو ہمارے موتی ہیں، جو ہیرے ہیں، ہدیے ہیں کہ جن سے بڑا ہدیہ واقعا سونے کے پانی سے لکھے جائیں ان کے الفاظ اور ان کے جملات، پھر بھی وہ جملات قیمتی ہیں، سونا کا مرزش ہے، ہم ان کی کیوں نہیں تلاوت کرتے؟ ہم زیارت جامع کبیرہ کو ترجمے کے ساتھ کیوں نہیں پڑھتے؟ کیوں نہیں سمجھتے کہ امام ہادی النقی علیہ السلام نے مقام امامت کیا بتایا ہے؟ بہرحال لوگ تیار ہو گئے کہ مقام امامت کو سمجھنے کے قابل، اور ساتھ ساتھ جب لوگوں نے دیکھا کہ وقت کا ولی عہد کھانا کھاتے ہوئے دروازے پہ کھڑے ہوئے دربان کو، سیکورٹی گارڈ کو، غلام کو، نوکر کو، سب کو بلا کے ایک ہی دسترخوان پہ کھانا کھلاتے ہیں، وہ اخلاق پیغمبر جو رسول اللہ کا تھا، وہ جب امام رضا علیہ السلام سے ایک مدت کے بعد لوگوں کو دیکھنے کو ملا، دور دور تک خلقت امام علیہ السلام کی عاشق ہوتی چلی گئی اور امام کے ساتھ محبت اور مودت بڑھتی چلی گئی۔ یہی وجہ ہے کہ امام علیہ السلام کے بعد
جو 3 امام ہیں کہ جن کو زمین پہ بہرحال امامت کا موقع ملا ہے، کہ جن میں امام جواد علیہ السلام ہیں، امام ہادی النقی ہیں اور امام عسکری علیہ السلام ہیں۔ صلوات پڑھ لیجیے ائمہ کی ذات پر۔ اللہم صلی علی محمد۔ ان اماموں کو ابن الرضا کہا جاتا تھا، ان تینوں اماموں کو آگے چل کر ابن الرضا کہتے تھے، کیونکہ دنیا دور دور تک علی ابن موسیٰ رضا علیہ السلام کے اخلاق سے، ان کے جو اخلاق کریمہ ہے اس سے دنیا آگاہ ہو چکی تھی، اور دنیا بہت زیادہ جو ہے متمائل اور متمسک ہوتی جا رہی تھی اہل بیت عصمت و طہارت کی طرف، کہ امام نے جو ہے، یہی وجہ ہے کہ مامون مجبور ہو گیا اور امام کو اس نے زہر دے کے اپنے رستے سے ہٹا دیا۔ اگلے جو 3 امام ہیں ہمارے، ان 3 اماموں میں سب سے کم سن کہ جن کو تھوڑا سا عرصہ امامت ملی ہے وہ ہیں امام عسکری علیہ السلام۔ اور آج کی تاریخ کی مناسبت بھی یہی ہے کہ مولا کی شب شہادت ہے، تو آج ہم مولا ہی کے ذکر کے ساتھ اپنی گفتگو کو پایہ تکمیل تک پہنچائیں گے، اور اپنے زمانے کے امام کو آج رات ہم پرسہ دیں گے کہ ان کے بابا بزرگوار کا صف ماتم ہے یہ۔ تو ہمارے یہ جو 3 امام ہیں، ان 3 اماموں کو امام رضا علیہ السلام کے بعد دشمن نے حراست میں لے لیا۔ امام جواد کو بغداد میں لے لیا، بلا لیا، اور بغداد میں بلا کر جو ہے وہ قید و بند میں رکھا، اور 25 سال کی عمر میں میرے مولا کو زہر دے کر شہید کر دیا امام جواد۔ امام ہادی اور امام عسکری علیہ السلام کو سامرا میں بلایا گیا۔ 28 سال کی عمر تک، ٹوٹل ایج مولا کی 28 سال ہے، جن میں 6 سال امامت کے ہیں اور 22 سال اپنے بابا کے ساتھ ہیں۔ 28 سال کی عمر تک مولا کو اس محلہ عسکر سے کسی نے باہر ہی نہیں جانے دیا۔ اس قدر تحت نظر تھے امام عسکری علیہ السلام کہ کسی نے مولا کو اس محلے، یہی وجہ تھی اس محلے میں رہ کر، مولا کا نام حسن تھا، لوگوں نے ان کو عسکری کہنا شروع کر دیا، کہ عسکر کہتے ہیں لشکر کو، فوج کو۔ وہ امام کے جو ہمیشہ فوج کی حراست میں رہا ہو، وہ امام کے جو ہمیشہ فوج کے تحت نظر رہا ہو، وہ امام جو ہمیشہ فوج کی زد میں رہا ہو، تو یہی وجہ تھی کہ امام علیہ السلام کو، صلوات پڑھ لیجیے مولا کی ذات۔ مولا کو عسکری کہا جانے لگا۔ مولا کے 3 بھائی تھے، ایک مرتبہ پھر بھی معطر کریں سب زبان ظہور تاجیل امام زمانہ بلند تر صلوات۔ اللہم صلی علی محمد۔ 3 بھائی تھے، ایک سید محمد کہ جن کا مزار بہرحال آپ جب سامرا جاتے ہیں تو رستے میں ہے، کہ یہ بڑے بیٹے تھے اور واقعاً بڑے پرہیزگار، بڑے متقی، بڑے شریف النفس، لوگ اعتماد کرنے لگ گئے تھے کہ بعد از امام ہادی النقی یہی بیٹے جو ہیں مولا کے امام بنیں گے۔ تو پروردگار عالم اپنے کام جو ہے اس قدر واضح اور آشکار خدا کرتا ہے کہ دنیا میں کوئی ابہام اور شک و شبے کی گنجائش نہ رہ جائے۔ خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ سید محمد امام ہادی علیہ السلام کی اپنی زندگی میں ہی وفات پا گئے۔ اس کے بعد 2 بھائی مولا کے اور تھے، کہ ایک کا نام حسین تھا کہ اور امام عسکری کا نام حسن تھا۔ امام ہادی نے رسول گرامی اسلام کے نواسوں اور امیر المومنین کے بیٹوں حسن اور حسین کے ناموں پر اپنے ان 2 بیٹوں کے نام رکھے، ایک کا نام حسن رکھا، ایک کا نام حسین رکھا۔ یہی وجہ ہے کہ ان دونوں کو حسنین کہا جاتا تھا، حسنین کہا جاتا تھا۔ ایک بیٹا امام ہادی النقی کا اور بھی تھا کہ جن کا نام تھا جعفر، کہ ان کو آگے چل کے تاریخ نے کہا جعفر کذاب۔
کہ جب یہ بچہ پیدا ہوا تو نہ تو امام ہادی علیہ السلام خوش ہوئے اور راضی ہوئے، اور نہ ہی آگے چل کر اس نے کوئی اہل بیت کے ساتھ وفا کی، بلکہ بنی عباس کے ظالم حکمرانوں کے ساتھ مل کر جو حرکتیں وہ کرتے تھے، یہ جعفر کذاب بھی وہ حرکتیں کرتا تھا، اور ان کے ساتھ ان کی محفلوں میں اور ان کے رقص میں اور ڈانس میں اور شراب و عیش و نوش کی جو محفلیں ہوتی تھیں ان میں شرکت کرتا تھا، یہاں تک کہ امام عسکری کی شہادت کے بعد ان کے گھر پہ کئی مرتبہ اسی جعفر کذاب نے چھاپے مروائے کہ امام زمان علیہ السلام کو جو ہے وہ ان کے گرفتار کروا کے تو قتل کروا دیں، لیکن پروردگار عالم کی خواہش یہ تھی کہ اس نے اپنی آخری حجت کو بچانا تھا، تو امام آخر الزمان بچ گئے۔ بہرحال امام ہادی علیہ السلام کے ان 4 بیٹوں میں جو آگے چل کر امامت ملی وہ امام عسکری علیہ السلام کو ملی۔ 41 سال کے تھے امام ہادی النکی کہ جب مولا کو زہر دے کر شہید کر دیا گیا۔ امام عسکری اسی عسکر محلے میں اپنے باپ کے ساتھ آئے، اور یہیں پر 22 سال کے تھے کہ جب بابا کی شہادت ہوئی، کہ ابھی بھی حرم ان کا سامرا میں ہے، اور ان کے دفن کے بعد، ان کے تدفین کے بعد امام منصب امامت پہ فائز ہوئے۔ 2 اعتبار سے امام عسکری علیہ السلام کو حد درجہ عباسی حکومت تحت نظر رکھ رہی تھی، 2 وجوہات کی بنیاد پر۔ ایک وجہ یہ کہ جیسے میں نے اپنے مقدمے میں عرض کیا کہ اب تشیع فقط ایران اور عراق میں نہیں رہ گئی تھی، بلکہ یہ جو ایتھیوپیا کے علاقے ہیں، یہ مراکش کے علاقے ہیں، اور یہ پورا عرب جو ہے اس میں بھی شیعت پہنچ چکی تھی امام رضا علیہ السلام کی ولایت عہدی کے بعد، اور ادھر ہندوستان تک شیعہ آ چکے تھے۔ اب مختلف مقامات پر شیعہ کیا کر رہے تھے؟ شیعہ اپنی فوجی طاقت کو اکٹھا کر کے تو اپنے آپ کو مضبوط پاور بنانے جا رہے تھے۔ لہذا اگرچہ یہ 3 امام حد درجہ دشمن کی حراست میں اور ان کے پہروں میں اور ان کے شکنجوں میں تھے، لیکن تاریخ بتاتی ہے سب سے زیادہ تشیع مضبوطی ان 3 اماموں کے زمانوں میں تھی۔ سب سے زیادہ تشیع ان 3 اماموں کے زمانوں میں مضبوط ہوئی، کہ آگے چل کر میں اس کے 1-2 دلائل بھی آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ امام عسکری علیہ السلام کا جو زمانہ ہے، اس زمانے کی صورتحال یہ ہے کہ 3 عباسی خلفاء کے ساتھ حضرت کی جو دور امامت ہے وہ مصادف ہے۔ 3 عباسی، ایک ہے معتز، ایک ہے معتمد، اور ایک ہے معتدی۔ معتدی ملعون نے زہر کا جو جام ہے وہ بھجوایا اپنے خادم کے ہاتھ، اور کہا کہ اپنی آنکھوں کے سامنے آپ نے پلانا ہے امام حسن کو، اور جو ہے جب وہ پی لے اور آپ مطمئن ہو جائیں تو اس وقت آپ نے واپس آنا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ معتدی کو خطرہ لاحق تھا کہ آگے چل کر کہیں امام عسکری میرے اوپر جو ہے اٹیک کر کے مجھ سے حکومت نہ چھین لیں۔ حالانکہ امام کو فوجوں کے اندر، پہروں کے اندر، اسی عسکر محلے میں رکھا ہوا تھا، لیکن یہ ہے امامت کا علم اور امامت کی بصیرت اور امامت کا مقام۔ اتنے پہروں میں رہنے کے باوجود بھی پوری دنیا کی تشیع کو امام برابر ان کے ساتھ رابطے میں بھی تھے، امر و نہی بھی کر رہے تھے، لوگوں سے خمس اور زکوٰۃ بھی وصول کیا جا رہا تھا، ضرورت کی جگہوں پہ خرچ بھی کیا جا رہا تھا، اور تشیع کو ان کی ضروریات دین بھی بتائی جا رہی تھی۔ یعنی عام آدمی کو اجازت نہیں ہوتی تھی کہ حضرت سے کوئی سلام لے لیتا تھا تو اس سلام لے لینے والے کو یا قتل کر دیا جاتا تھا، یا اس کو پکڑ کے اس قدر اس سے پوچھ گچھ کی جاتی تھی کہ آخر تیرا کیا تعلق تھا کہ تو نے اس امام کے ساتھ سلام لیا۔ ایک شخص تھے، وہ مولا گلی سے گزر رہے تھے تو اس کا دل کیا کہ میں اٹھوں اور اٹھ کے تو لوگوں کو بتاؤں، لوگوں ان کو پہچانتے نہیں ہیں، یہ ذریت پیغمبر ہیں، یہ ذریت ابراہیم ہے، یہ امام زمان ہے، تم ان کو پہچانتے، ان کے مرتبے اور احترام سے واقف نہیں ہو، کھڑے ہو جاؤ ان کے احترام کے لیے اور ان کو جو ہے سلام کرو اور ان کا ادب کرو۔ مولا نے دور سے دیکھ کے فرمایا، ہاتھ پہ اپنے ہونٹوں پہ انگلی رکھ کے فرمایا، خبردار خاموش رہو۔ خاموش ہو گیا۔
رات کی تاریکی میں یہ بندہ جب امام عسکری علیہ السلام کے پاس آیا، مولا نے فرمایا یہ کیا کر رہے تھے؟ اپنے آپ کو موت کے حوالے کرنے جا رہے تھے؟ کہا مولا میرے اندر جو آپ کی معرفت اور عرفان تھا وہ اس کے سمندر ٹاٹے مار رہے تھے، میں صبر نہیں کر پا رہا تھا۔ مولا نے فرمایا خبردار گلی بازاروں کے اندر ہمیں سلام تک نہ کیا کرو، اگر سلام کرو گے تو تمہیں مصیبت دیکھنا پڑے گی، تمہاری مصیبت ہماری مصیبت ہے، تمہاری مصیبت ہماری۔ اب بھی مولا فرماتے ہیں کہ جو کوئی بچہ مومنین کا پیدا ہوتا ہے اس کی مصیبت، اس کی خوشی محمد و آل محمد کی مصیبت اور ان کی خوشی میں شمار ہوتی ہے۔ قرآن نے کیسا فرمایا کہ پیغمبر جو ہیں وہ شجرہ طیبہ ہیں کہ اصلہ ثابت و فرعہ فی السماء، کہ جس کا اصل جو ہے وہ ثابت ہے، اور فرمایا کہ یہ وہ درخت نبوت ہے کہ جس درخت کے اوپر لگنے والا ایک پتا بھی ہے تو اس پتے کا وزن اس درخت کے اوپر ہے۔ ہم میں سے جو کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے ہماری خوشی اور ہمارے غم کا ڈائریکٹ تعلق اہل بیت عصمت و طہارت کے ساتھ ہوتا ہے۔ ہم اپنے آپ کو لاکھ سمجھتے رہے کہ وہ زمانہ دور ہو گیا، یہ زمانہ، یہاں زمان و مکان کی قید ہی نہیں ہے۔ اس دروازے پر زمان و مکان کی کوئی قید ہی نہیں۔ کسی نے امام ہادی علیہ السلام سے کہا مولا اگر ہماری کوئی حاجت ہو، کوئی ہماری پرابلم ہو، کوئی مشکل ہو اور ہم اپنی حاجت آپ کی بارگاہ میں پیش کرنا چاہیں اور رستے میں بہت لمبا سفر ہو تو ہم کیسے آپ اپنی حاجت آپ کی خدمت میں پہنچائیں کہ آپ تو بیٹھے ہیں سامرا میں اور ہم رہتے ہیں مثلا مدینے میں، ہم رہتے ہیں کوفہ میں، ہم رہتے ہیں بصرہ میں، اپنی حاجت کیسے پہنچائیں؟ مولا نے فرمایا اذا کان لک حاجۃ فحرک شفتین، جب کبھی کوئی حاجت پیش آئے دو ہونٹ ہلا کر آپ حاجت ہمیں پیش کر دینا، تمہارے کان بعد میں سنیں گے، ہم اہل بیت پہلے سن لیں گے، ہم اہل بیت پہلے سن لیں گے، تمہارے کان بعد۔ لہذا اتنی مشکلات کے باوجود امام عسکری علیہ السلام پورے عالم کی تشیع کے ساتھ جڑے ہوئے تھے، پورے عالم کی تشیع کو، جو ان کی روحانی، جو ان کی عرفانی، جو ان کی معنوی، دینی اور دنیاوی ضروریات تھیں وہ امام زمان کے توسط سے اور امام کی بارگاہ سے ان کو مل رہی تھی، پوری ہو رہی تھی۔ یہ وہ وجوہات تھیں کہ زمانے کا جو بادشاہ تھا وہ بہت ڈر رہا تھا۔ میں نے عرض کیا کہ یہی زمانہ تھا کہ جس زمانے میں شیعت پھیلی ہے اور شیعت مضبوط ہوئی ہے۔ سب سے تشیع کے مضبوط ترین جو زمانہ ہے وہ انہی تین اماموں کا زمانہ ہے۔ کہاں سے معلوم ہوتا ہے؟ امام حسن عسکری علیہ السلام کی ایک حدیث ہے، مولا فرماتے ہیں کہ مومن کی نشانیاں ہیں۔ فرمایا پہلی نشانی یہ کہ مومن جو ہوتا ہے وہ اپنے ہاتھ میں، دائیں ہاتھ میں انگلی میں ایک انگشتر پہنتا ہے۔ یہ انگشتر کا پہننا رسول اللہ کے زمانے سے تھا۔ رسول اللہ اپنی ہاتھ میں انگشتر پہنتے تھے، انگلی میں، امیر المومنین پہنتے تھے، تمام ائمہ پہنتے تھے۔ لیکن جب دوسری نشانی، مولا نے فرمایا نماز میں بسم اللہ بالجہر پڑھے گا۔ جو نمازیں، کچھ نمازیں ہیں جو بالجہر پڑھی جاتی ہیں، کچھ ہیں جو بالاخفاء پڑھی جاتی ہیں۔ جو اخفاء والی ہیں وہ ظہر اور عصر کی نمازیں ہیں کہ آپ دیکھتے ہیں کہ ان میں فقط بسم اللہ اونچی پڑھتے ہیں، باقی پوری نماز حتیٰ الحمد، حتیٰ سورہ، سارا کچھ بالاخفاء پڑھا جاتا ہے، مگر یہ کہ وہ جو ذکر سجدہ ہے یا ذکر رکوع ہے یا تشہد ہے یا سلام ہے۔ تو نماز بالاخفاء میں بھی اور نماز بالجہر میں بھی فرمایا مومن وہ ہوتا ہے جو بسم اللہ اونچی آواز میں پڑھے۔ عرض کی مولا تیسری نشانی، فرمایا تیسری نشانی اس کی یہ ہے کہ اپنی پیشانی جب سجدے میں رکھے گا تو خاک پہ رکھے گا، مٹی پہ رکھے گا۔ عرض کی مولا چوتھی نشانی، فرمایا چوتھی نشانی اس کی یہ ہے کہ وہ زیارت اربعین پہ جائے گا، زیارت اربعین۔ یہاں سے ہم تلاش کر لیتے ہیں کہ زمانے کے حالات کیسے ہیں۔ یعنی ظاہر میں مولا کا ایک فرمان ہے، لیکن اسی فرمان کے اندر جب ہم تھوڑا سا داخل ہوں گے تو ہمیں پورا کا پورا زمانہ سمجھ میں آ جائے گا۔ ہوا کیا تھا؟ ہوا یہ تھا کہ مولا نے فرمایا مومن کی نشانی ہے کہ وہ دائیں ہاتھ میں انگشتر پہنتا ہے۔
امیر المومنین کے زمانے تک لوگ سارے کے سارے دائیں ہاتھ میں انگشتر پہنتے تھے، دائیں ہاتھ میں انگشتر پہنتے تھے، لیکن جب امیر المومنین اور معاویہ ابن ابی سفیان کے درمیان حکمین بنائے گئے کہ ایک طرف سے ابو موسیٰ اشعری تھا اور دوسری طرف سے عمرو بن عاص تھا، تو جنگ صفین ختم ہو گئی اور ان حکمین نے فیصلہ دینا تھا کہ مثلا جو ہے اس کے بعد حاکم مسلمانوں کا کون بنے گا۔ تو ابو موسیٰ اشعری کو عمرو بن عاص نے دھوکہ دیا کہ تو علی کو معزول کر دے، میں امیر شام معاویہ کو معزول کر دیتا ہوں، اور جو ہے ہم مسلمانوں سے کہتے ہیں کہ تم نیا خلیفہ چن لو۔ تو وہ سادہ آدمی اس نے جا کے منبر پہ اعلان کر دیا کہ لوگو، میں علی کا نمائندہ اور ان کا وکیل ہونے کی حیثیت سے علی کو جو ہے خلافت سے معزول کرتا ہوں، اور اس کے ہاتھ میں انگوٹھی تھی، اس نے انگوٹھی اتار کے کہا اسی طرح سے جیسے یہ انگوٹھی اس انگلی سے جدا ہو گئی ہے، اسی طرح آج کے بعد علی خلافت سے جدا ہو گیا۔ عمرو بن عاص نے اس کو ہٹا کے کہا لوگو، تم نے علی کے نمائندے اور وکیل کا فیصلہ سن لیا؟ کہا سن لیا۔ کہا میں معاویہ بن ابو سفیان کا نمائندہ اور وکیل ہونے کی حیثیت سے معاویہ بن ابو سفیان کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تخت خلافت پیغمبر پر منسوب کرتا ہوں، اور میں اس کو خلافت کا حقدار سمجھتا ہوں۔ اس نے اپنی دائیں ہاتھ کی انگلی سے انگوٹھی اتاری اور بائیں ہاتھ کی انگشت میں ڈال دی، انگلی میں ڈال دی، اور کہا کہ جس طرح یہ انگوٹھی اس ہاتھ میں خوبصورت لگ رہی ہے، اسی طرح معاویہ ابن ابو سفیان تخت پیغمبر پہ خوبصورت لگتا ہے، لہٰذا میں آج کے بعد معاویہ ابن ابی سفیان کو پیغمبر کا حقیقی خلیفہ اور جانشین ہونے کا اعلان کرتا ہوں۔ جو بعد میں ہوا وہ فی الحال میرا موضوع نہیں ہے۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد یہ ہوا کہ لوگ انگشتر دائیں ہاتھ کی بجائے بائیں ہاتھ کی انگلی میں پہننے لگ گئے، بائیں ہاتھ کی انگلی میں پہن، اور یہ سلسلہ چلتا رہا۔ لوگ نہیں پہنتے تھے دائیں ہاتھ کی انگلی میں انگشتر، کیوں؟ جس کے دائیں ہاتھ کی انگلی میں انگشتر ہوتی تھی سمجھ لیا جاتا تھا یہ علی کا شیعہ ہے، اور اس کے اوپر زمین و آسمان تنگ کر دیے جاتے تھے، عموماً ان کا مال لوٹ لیا جاتا تھا، ان کو قتل کر دیا جاتا تھا، ان کی عورتوں کو لونڈیاں بنا لیا جاتا تھا، اور مال غارت کر دیا جاتا تھا، گھر غارت کر دیا جاتا تھا، یہ حالات ہو۔ لہذا لوگوں نے دائیں ہاتھ کی انگلی میں انگشتر پہننا چھوڑ دی۔ امام عسکری علیہ السلام کا زمانہ جب آیا، یہ مولا کا فرمانا، آپ دیکھیں ایک طرف سامرا میں کہہ رہے ہیں خبردار مجھے سلام نہ کرنا، پھر وہی امام آگے چل کر فرماتے ہیں کہ مومن کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ وہ دائیں ہاتھ کی انگلی کے اندر انگشتر پہنے۔ مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ اب وہ خوف ختم ہو گیا جو پہلے تھا۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد کی ذات۔ اب عباسی حکومت میں وہ پاور نہیں کہ آپ کو پکڑ کے جگہ جگہ پہ شہید، اب تم خود ایک بہت بڑی پاور بن چکے ہو، پہلی چیز۔ فرمایا دوسری چیز مومن کی نشانی کیا ہے؟ مومن کی نشانی یہ ہے کہ جب وہ نماز کا سجدہ کرتا ہے تو وہ مٹی پہ کرتا ہے، خاک پہ کرتا ہے۔ پیغمبر گرامی اسلام کے بارے میں خود بخاری مسلم کے اندر بھی لکھا ہے پیغمبر مٹی پہ سجدہ کرتے تھے، حتیٰ کہ وہاں پہ یہ بھی لکھا ہے کہ ایک دن بارش آ گئی تو زمین گیلی ہو گئی۔ جب پیغمبر نماز پڑھا چکے تو سبھی نے دیکھا کہ پیغمبر کے ماتھے پہ گیلی مٹی لگی ہوئی ہے۔ کہا یا رسول اللہ یہ کیا ہے؟ فرمایا مگر سجدہ مٹی پہ نہیں ہوتا، سجدہ مٹی پہ۔ یہ چیز ختم ہو گئی تھی، اس قدر ختم، حتیٰ آج تک آپ دیکھ لیں یہ ہم مکتب اہل بیت کے ماننے والے ہیں جو اس سنت پیغمبر کو زندہ رکھے ہوئے ہیں، ورنہ ہر جگہ پہ کیا چادر، کیا کپڑا، کیا قالین، کیا کارپیٹ، کیا صف، کیا چٹائی، جو بھی جگہ ہے ہر چیز پہ وہ سجدہ کر دیتے ہیں، ہر چیز پہ سجدہ کر دیتے ہیں۔ پھر ہمارے بھائی کہتے ہیں کہ اہل سنت بھی ہم ہیں، اہل سنت بھی ہم ہیں۔ ہاں مولا نے ایک اور بھی نشانی بتائی، اس اہل سنت سے یاد آ گئی۔ مولا نے فرمایا کہ مومن وہ ہوتا ہے جو دن اور رات میں 24 گھنٹے میں 51 رکعت نماز پڑھے۔ امام عسکری علیہ السلام نے فرمایا مومن وہ ہوتا ہے جو دن اور رات کے 24 گھنٹوں میں 51 رکعت نماز پڑھے، جن میں 17 رکعت نماز فرض ہے، واجب ہے،
اور باقی جو 34 رکعت نمازیں ہیں یہ مستحبات ہیں کہ جن میں 11 رکعت نماز تہجد ہے، 2 رکعت نماز جو ہے وہ نماز صبح کی نوافل ہیں، اور اسی طرح 8 رکعت نماز ظہر کے نوافل ہیں، اور 8 رکعت نماز عصر کے نوافل ہیں، 4 رکعت جو ہے وہ نماز مغرب کے، اور 1 رکعت نماز عشاء کے نوافل ہیں۔ تو یہ ساری کی ساری ملا کے کتنی بن جاتی؟ 51 رکعت۔ مولانا نے کیوں فرمایا 51 رکعت نماز پڑھا کرے، جو پڑھتا ہے وہ مومن ہوتا ہے؟ اس لیے کہ مومنین کے اوپر ایک مدت سے تہمت لگائی جا رہی تھی کہ اہل سنت ہم میں، یہ تو سنت کے نزدیک ہی نہیں جاتے۔ حالانکہ مومنین نماز سنت اور نوافل پڑھتے تھے، لیکن پروپیگنڈا کیا گیا تھا، لوگوں کو بتایا جاتا تھا کہ یہ سنی نہیں ہے، ہم پیغمبر کی سنت۔ مولانا نے فرمایا مومن وہ ہے جو 51 رکعت نماز پڑھے، تاکہ ان کو پتہ چلے، دنیا دیکھے کہ ہم سنت کے قائل ہیں، ہم سنت نمازیں بھی پڑھتے ہیں۔ فرمایا مومن وہ ہے جو اپنی پیشانی خاک پر رکھتا ہے۔ یہ آج بھی پوری دنیا میں خاک پہ پیشانی رکھنے والی سنت جو ہے پیغمبر کی، یہ اہل تشیع نے حفاظت کی ہوئی ہے اس کی۔ اس کے بعد مولا نے فرمایا کہ مومن وہ ہے جو زیارت اربعین پر جاتا ہے۔ مولا حسین علیہ السلام، دیکھیں جتنے بھی ہمارے ائمہ ہیں کسی کی اربعین کی زیارت نہیں ہے، صرف امام حسین علیہ السلام کی زیارت ہے۔ مومنین جایا کرتے تھے، پورے سال میں جایا کرتے تھے، کسی بھی دن چلے جائیں زیارت امام حسین علیہ السلام کا ثواب مل جاتا ہے۔ امام کا ایک دن کو مخصوص کیوں کرنا، اس کے پیچھے راز کیا ہے؟ یہی راز ہے کہ جو آج میں اور آپ سمجھ رہے ہیں۔ امام فرما رہے ہیں کہ پہلے تم پراکندہ جاتے ہو، انڈیویجول جاتے ہو، لوگوں کو نہیں پتا کہ تم کتنی بڑی طاقت ہو۔ اربعین کے دن سارے اکٹھے ہو کر دکھاؤ تاکہ دنیا کو پتہ چلے کہ دنیا میں محمد و آل محمد کے ماننے والوں کی تعداد کتنی ہو چکی ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد کی ذات پر۔ لہذا امام علیہ السلام کے زمانے میں تشیع نے گسترش حاصل کی، تشیع پھیل گئی، تشیع پاور میں آ گئی، اور عباسی حکمران ڈرنے لگے۔ ایک جو امام کی زندگی کی خصوصیت ہے، اور ایک جو حصہ ہے وہ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا۔ ایک اور وجہ تھی کہ جس کی وجہ سے امام کو انہوں نے پہرے میں رکھا ہوا تھا، اور وہ وجہ تھی کیا اہل تسنن، کیا اہل تشیع، سبھی نے یہ بات نوٹ کی تھی، اور سبھی نے یہ لوگوں کو بتایا تھا کہ پیغمبر کی نسل سے ایک امام پیدا ہوگا جو ان کی اپنی ذریت سے ہوگا، ان کا نام پیغمبر کے نام پہ، ان کی کنیت پیغمبر کی کنیت پہ ہوگی، اور جب وہ امام دنیا میں آئے گا تو دنیا کو عدل و انصاف سے اسی طرح بھر دے گا جیسے وہ ظلم سے بھری ہوئی ہوگی۔ یہ سب نے، اہل سنت نے بھی، حتیٰ کتنے عباسی خلفاء ہیں انہوں نے اپنے بیٹے کا نام مہدی رکھ دیا تھا، مہدی عباسی۔ کیوں؟ تاکہ دنیا کو کہیں کہ وہ مہدی جس کا پیغمبر نے کہا تھا وہ یہی میرا بیٹا ہے، وہ جو عدل کے ساتھ دنیا کو بھرے گا وہ یہی میرا بیٹا ہے۔ ابھی تک بہت سارے لوگ انہوں نے جھوٹا مہدی ہونے کا دعویٰ کیا۔ ہمارے استاد ہیں ڈاکٹر رسول جعفریان، تہران یونیورسٹی میں میرا پی ایچ ڈی کا تھیسس بھی انہی کے پاس تھا، خدا ان کی حفاظت فرمائے۔ واقعاً عالم اسلام میں اور عالم تشیع میں بہت بڑی ہمارا ایسیڈ ہے اور سرمایہ ہے ہماری ملت کا۔ تو انہوں نے ایک کتاب لکھی مہدیان دروغ گو، کہ دنیا میں جتنے بھی جھوٹے مہدی ہوئے ہیں، کیا شرق عالم میں کیا غرب عالم میں، ان کو انہوں نے ایک کتاب میں انلسٹ کیا اور دنیا کو بتایا کہ یہ لوگ، حتیٰ کہ پہلا شخص جس کو لوگوں نے مہدی ہونے کا ٹائٹل دیا وہ خود امام علی کے بیٹے تھے، محمد حنفیہ۔ ان کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ یہ مہدی ہیں، لیکن انہوں نے خود بھی اور ان کے بعد ائمہ علیہ السلام نے بھی بتایا کہ نہ، یہ مہدی نہیں ہے۔ بہرحال لوگوں کو پتہ تھا کہ جو وہ مہدی موعود ہیں وہ انہی امام حسن کی نسل سے پیدا ہونے والے ہیں، امام حسن عسکری علیہ السلام کی نسل سے پیدا، کیونکہ 11ویں امام یہ ہیں تو اب آگے چل کے 12ویں امام وہی ہیں۔ لہذا انہوں نے اس قدر امام کے اوپر محاصرہ کر لیا، اس قدر امام کے گھر کے اوپر جاسوسی کا نیٹ ورک قائم کر دیا، این وہی زمانہ ریپیٹ ہو گیا جو جناب موسیٰ کی ولادت کے وقت تھا۔
امام زمان کی کچھ خصوصیات گزشتہ انبیاء کے ساتھ ملتی ہیں، جن میں ایک خصوصیت یہ ہے کہ حضرت کی ولادت حضرت موسیٰ کی ولادت کی طرح ہے۔ تو اس جاسوسی کے نیٹ ورک کے ہوتے ہوئے پروردگار عالم نے امام عسکری علیہ السلام کو وہ بیٹا عطا کیا کہ جس بیٹے نے آگے چل کر پورے عالم کو اللہ کی عادلانہ اور عالمی اسلامی حکومت کے ساتھ قائم کرنا ہے، اور اس کو عادلانہ حکومت اس عالم میں برپا کرنی ہے۔ تو اس وجہ سے عباسی حکومت نے مولا کو محاصرے میں رکھا ہوا تھا۔ این انہی حالات میں کہ جب گھر کے اندر تک جاسوسی کا نیٹ ورک پہنچا ہوا تھا، حضرت نے اپنی پھپھو جناب حکیمہ خاتون سے کہا کہ آج رات میرے گھر میں آپ ٹھہر جائیں کہ میرے گھر میں میرے فرزند کی ولادت ہے۔ انہوں نے کہا کہ حسن آپ کے گھر میں تو کوئی بچے پیدا ہونے کے آثار بھی نظر نہیں آتے۔ فرمایا کہ آپ دیکھیں گے امر اللہ سے بچہ پیدا ہوگا۔ بیوی فرماتی ہیں کہ میں رات امام عصر علیہ السلام کی والدہ ماجدہ بی بی نرجس خاتون کے ساتھ بیٹھ گئی۔ رات کا کوئی وقت آیا کہ بیوی کو بیوی کا فرزند پیدا ہوا۔ جب فرزند پیدا ہوا تو بیوی تھوڑا سا ان کو خوف آنے لگا۔ خوف اس وجہ سے کہ بچہ پیدا ہوتے ہی جو ہے وہ انبیاء کی خصوصیات اور اوصاف کا حامل ہے، انبیاء کی اوصاف اور خصوصیات کا حامل ہے۔ تو امام عسکری علیہ السلام نے فرمایا کہ پھپھو جان آپ خوف نہ کریں اور سورہ انا انزلنا کی تلاوت کریں، کہ بی بی نے تلاوت کی، اور اس کے بعد جو ہے یہ بچہ جو ہے امام علیہ السلام نے اس کو چھپائے رکھا، پردے میں چھپائے رکھا، یہاں تک کہ ایران سے، چونکہ ایران میں اب مولا کے ماننے والے، چونکہ امام رضا علیہ السلام خود ایران کے اندر تھے، تو تشیع سب سے پہلے جہاں پہ پھیلی وہ ایران ہی تھا۔ ایران میں مولا کے ماننے والے کافی سارے تھے۔ ایران سے 40 افراد کا ایک وفد گیا اور جا کے تو امام عسکری علیہ السلام سے جب جا کے ملا تو انہوں نے کہا آقا ہم مل کے آئے ہیں اور آئے ہیں ایک سوال پوچھنے کے لیے۔ اب مولا نے فرمایا کہ امام وہ ہوتا ہے کہ جو تمہارا سوال بھی تم کو بتائے اور تمہارے سوال کا جواب بھی تم کو بتائے۔ امام وہ ہوتا ہے جو تمہارا سوال بھی بتائے، سوال کا۔ مولا نے فرمایا بیٹھو میں بتاتا ہوں کہ تم سوال کیا پوچھنا چاہتے ہو اور اس کا جواب کیا ہے۔ بیٹھ گئے۔ انہوں نے کہا کہ مولا نے فرمایا کہ تم نے یہ پوچھنا چاہتے ہو کہ مولا آپ جس زمانے سے گزر رہے ہیں اور عباسی خلافت کی جس طرح جلدی جلدی خلیفے تبدیل ہو رہے ہیں اور ہر رذیل سے رذیل اور پست سے پست نیچر کا بندہ جو ہے تخت خلافت پر بیٹھتا چلا جا رہا ہے، ہمیں خطرہ ہے کہ کہیں آپ کو بھی اپنے بابا بزرگوار کی طرح دادا کی طرح شہید نہ کر دیں۔ مولا آپ کے بعد ہمارا امام کون ہے؟ انہوں نے فرمایا تم یہی پوچھنا چاہتے ہو نا کہ آپ کے میرے بعد تمہارا امام کون ہے؟ انہوں نے کہا آقا بالکل ہم ایران سے چل کر آئے ہیں سامرا کہ آپ سے یہی سوال پوچھیں جو آپ نے ہمیں خود فرما دیا ہے۔ مولانا نے فرمایا بیٹھو۔ حضرت گھر میں گئے، پردہ ہٹایا، پردے کے پیچھے سے 4 سال کے بچے کو لے کر آئے، ایسے تھا جیسے خورشید بادلوں سے باہر آ گیا ہو۔ صلوات پڑھے امام زمان علیہ السلام۔ اشارہ کر کے فرمایا میرے بعد یہ تمہارا امام ہے۔ اب ان کے دل میں گئی کہ آخر یہ جو، چونکہ اب بہرحال آہستہ آہستہ امامت اپنے اس مقام کی طرف آ رہی تھی کہ جہاں پہ امام کو غائب ہو جانا تھا۔ آہستہ آہستہ امامت اس طرف جا رہی تھی کہ جہاں پہ امام علیہ السلام کو اب غائب ہونا تھا، اور امت نے غیبت کے زمانے میں بھی اسلام اور دین پر اور اپنے عقائد پر ثابت قدم رہنا ہے۔ ان کے دل میں یہ خواہش پیدا ہوئی کہ ہم اس بچے سے پوچھیں تو صحیح کہ آپ میں امامت کی کیا دلیل ہے۔ ابھی ان کے دل میں یہ گئی ہی تھی کہ حضرت حجت علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ پوچھنا چاہتے ہو کہ میری امامت کی کیا دلیل ہے؟ فرمایا انا بقیت اللہ، میں زمین پر خدا کی حجت ہوں، انا حجت اللہ، میں وہ حجت ہوں، میں وہ منتظر ہوں کہ جس کا انتظار کیا جا رہا ہے، میں وہ ہوں کہ جو زمین پر خدا کا عدل اور زمین پہ اللہ کی حکومت قائم کروں گا۔ سبھی مان گئے، سبھی مان گئے۔ لہذا امام علیہ السلام نے اپنے خواص کو بتایا ہوا تھا کہ میرے بعد میرا وارث کون ہے، میرا جانشین کون ہے، لیکن اس سبھی کچھ کے باوجود عباسی حکومت کو نہیں پتا تھا کہ مولا کے گھر میں کوئی بیٹا بھی ہے اور وہ 4-5 سال کا ہو گیا ہے۔
مولا کے ایک صحابی ہیں جن کا نام ہے ابو الادیان. ابو الادیان کو مولا نے میں بھیجا اور فرمایا کہ جائیں اور وہاں پہ جا کے یہ میرے خطوط ہیں وہاں کے مومنین کو دینا. خطوط کیسے دیے جاتے تھے؟ چھڑی کے اندر سوراخ کیا جاتا تھا. سوراخ مثلا یہ چھڑی پڑی ہے علم پاک کی، اس کے اندر سوراخ کریں گے، سوراخ کے اندر مولا کا خط جو ہے وہ ڈال دیں گے. یہ بندہ چھڑی لے کر یہاں سے نکلے گا، کسی کو کیا پتا کہ چھڑی کے اندر کیا ہے. چھڑی لے کر یہاں سے جائے گا اور جا کر تو وہ خطوط جو ہے مومنین تک پہنچائیں گے مولا کے. تیل بیچنے والے، گھی بیچنے والے، سبزی بیچنے والوں کی شکل میں لوگ محلہ عسکر میں آتے تھے اور آ کر امام سے ظاہراً لگتا تھا کہ سبزی دے رہے ہیں اور امام سبزی خرید رہے ہیں، لیکن پوری کی پوری جو اپنی نیٹ ورکنگ ہے امام ان لوگوں کے ذریعے جو ہے وہ اپنی عالم اسلام میں کر رہے تھے. تو ابو الادیان کہتے ہیں کہ مولا میں یہ خط آپ کے لے کے جا رہا ہوں، تو میں جب واپس آؤں گا، امام نے فرمایا ابو الادیان جب آپ واپس آئیں گے تو اس وقت آپ مجھے دنیا میں نہیں دیکھ پائیں گے، گویا یہ میری آخری زیارت ہے. کہا آقا اگر یہ میری آپ کی آخری زیارت ہے تو یہ بتائیں کہ آپ کے بعد ہمارا امام کون ہے؟ مولانا نے فرمایا ابو الادیان آپ 15 دن کے بعد واپس آئیں گے، اور جب واپس آئیں گے تو اس وقت میں دنیا میں نہیں ہوں گا. میرے وصی کی 3 نشانیاں ہیں. پہلی نشانی یہ کہ میرا وصی یہ جو خطوط آپ لے کے جا رہے ہیں ان خطوط کے جواب آپ سے مانگے گا. میرا وصی ان خطوط کے آپ سے جواب مانگے گا. فرمایا ابو الادیان میرے وصی کی دوسری خصوصیت یہ ہے کہ وہ میری میت پہ نماز جنازہ پڑھے گا، میرا جنازہ پڑھے گا. عرض کیا آقا تیسری؟ فرمایا اس کی تیسری نشانی یہ ہوگی کہ تھیلیوں کے اندر جو راز ہے اس راز کی خبر دے گا. کہا یہ خبر سنتے ہی میرا دل اتنا گرفتار ہو چکا تھا کہ میں نے یہ تیسری بات کی وضاحت مولا سے نہ پوچھی کہ اس بات کا کیا مطلب ہے کہ تھیلیوں کے اندر کی خبر آپ کو دے گا. تو میں چلا گیا. جب 15 دن کے بعد واپس آیا، دور ہی تھا کہ میں نے سنا کہ امام علیہ السلام کے گھر سے گری اور شیون کی آوازیں بلند ہو رہی ہیں. میں سمجھ گیا کہ امام شہید ہو چکے ہیں. کہتا میں نزدیک آیا، جب گھر کے دروازے پہ پہنچا تو مولا کا جنازہ لے کے آ رہے ہیں، جنازہ پڑھانے کے لیے. جیسے ہی جنازہ گاہ میں جنازہ لایا گیا تو مولا کا وہی فاسق بھائی کہ وہ آگے بڑھا جعفر کذاب اور آگے بڑھ کر امام کا جنازہ پڑھانے لگا. سبھی لوگ حیران تھے کہ یہ کیسے امام کا جنازہ پڑھائے گا. کہ ایک مرتبہ مجمع کی اور جنازہ پڑھنے والوں کی صفوں کو چیرتا ہوا ایک 5 سال کا بچہ آگے بڑھا. اس قدر ان کی آواز میں ہیبت تھی، انہوں نے کہا ہٹ جاؤ میرے بابا کے جنازے کے سامنے سے. معصوم کا جنازہ معصوم پڑھاتا ہے، میں پڑھاؤں گا اپنے باپ کا جنازہ. مومنین بہرحال عرب کا ایک دستور ہے کہ آپ کی کوئی بھی مشکل ہے، کوئی بھی مصیبت ہے اور عربی جوان آپ کی وہ مشکل حل نہیں کر رہا، آپ اگر اس کے بابا کے پاس چلے جائیں اور اس کے بابا کو وسیلہ بنا کے آ جائیں، آپ کو قتل بھی وہ جوان معاف کر دیں گے. جتنی بڑی آپ کی حاجت ہے آپ کی وہ حاجت پوری ہو جائے گی. آج ہم اپنے زمانے کے امام کے بابا کے صف ماتم پہ بیٹھے ہوئے ہیں. آج امام زمانہ کے بابا کا صف ماتم ہے. مولا کو وسیلہ بنائیں، مولا کے بابا کو، امام عسکری علیہ السلام کو وسیلہ. یقیناً بابا کے صف ماتم میں حضرت حجت آئے ہوئے ہیں. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ باپ کا صف ماتم ہو اور بیٹا موجود نہ ہو. حضرت یقیناً تشریف لائے ہیں اور یہ پرسہ آپ کا قبول کریں گے. اپنی آنکھوں سے التماس کرنا کہ اے ہماری آنکھیں آج کے دن آپ کنجوسی نہ کرنا. آج ہمارے زمانے کے امام کے گھر میں صف ماتم ہے اور آج اس صف عزا کے وارث آخری وارث ہیں جو امام زمان علیہ السلام ہیں. تو حضرت آگے بڑھے اور فرمایا کہ ہٹ جاؤ میں پڑھاؤں گا اپنے بابا کا جنازہ. بابا کا جنازہ پڑھایا. ابو الادیان کہتا ہے کہ یہ پہلی نشانی
دوسری نشانی یہ کہ حضرت نے تھوڑی دیر کے بعد اپنے غلام کو بھیجا، فرمایا جاؤ ابو الادیان سے کہو ان خطوط کا جواب مجھے دے، جو خطوط ادھر سے لے کے آئے ہیں وہ مجھے دے۔ وہ خطوط مل گئے، کہا دوسری نشانی پوری ہوگی۔ ابو الادیان کہتے ہیں تیسری نشانی کا میں منتظر تھا کہ کچھ ہی وقت کے بعد کچھ ایرانی آئے، ان کے پاس خمس اور زکوٰۃ کا کچھ مال تھا تھیلیوں کے اندر۔ تو جعفر کذاب امام کی مسند پہ بیٹھ گیا، انہوں نے کہا کہ اے امام کے جانشین، امام تو شہید ہو گئے ہیں، یہ ہم کچھ خمس کا مال لے کے آئے ہیں تو امام کے حوالے کرنا تھا، اب آپ بتا دیں ہمیں کہ ان تھیلیوں کے اندر کتنا پیسہ ہے اور کتنا مال ہے تو ہم یا۔ انہوں نے کہا میں کوئی علم غیب جانتا ہوں کہ تمہیں بتاؤں، جو تھیلیاں ہیں تم دے دو مجھے۔ انہوں نے کہا نہ، وہ چپ کر گئے۔ جب اٹھ کے جانے لگے تو امام علیہ السلام نے پھر غلام کو فرمایا کہ جو تھیلیاں تم ایران سے لے کے آئے ہو وہ خمس کی وہ میرے حوالے کرو، ان تھیلیوں کے اندر 10 دینار ایسے ہیں جو حقیقت میں دینار اصلی نہیں ہیں، وہ فقط تم اس لیے لے کے آئے ہو کہ امام کا امتحان کرو، لہٰذا وہ 10۔ انہوں نے کہا واقعاً یہی امام ہے جن کو اس بات کا پتہ ہے کہ تھیلیوں کے اندر کے راز کیا ہے، یہی امام ہے۔ امام علیہ السلام کے والد بزرگوار کو جب زہر دے دیا گیا، 28 سال کی عمر تھی امام عسکری علیہ السلام کی۔ روایت بتاتی ہے کہ زہر کچھ اتنا سخت تھا کہ مولا کو بے قرار کر دیا، کبھی اٹھتے ہیں کبھی زمین پہ بیٹھتے ہیں، کبھی اٹھتے ہیں کبھی زمین پہ بیٹھتے ہیں۔ فرمایا غلام میرے بیٹے کو میرے قریب بلا۔ آپ دیکھتے ہیں 5 سال کی عمر میں کسی کا جوان بابا اور باپ دنیا سے جا رہا ہو، بچے کے اوپر کیا گزر رہی ہوگی؟ یہ 4-5 سال کا بچہ بیٹھے، اس کو پتہ چلے کہ میرا باپ دنیا سے جا رہا ہے، ان کے دل پہ کیا گزر رہی ہوگی؟ اور وہ بھی پردیس کے عالم میں۔ یہ ایک طرح کی قید تھی جس کے اندر ساری زندگی امام رہے۔ ایک قید خانہ وہ ہوتا ہے جس میں جیل میں رکھا جاتا ہے، اگرچہ امام عسکری کو جیل میں بھی رکھا گیا لیکن وہ 1-2 سال کے لیے تھا۔ ایک قید یہ ہوتی ہے کہ گھر کے اندر محصور کر دیا جاتا ہے۔ 28 سال کی عمر تک گھر میں محصور رہنے والے قیدی امام کی آج قیدیں آزاد ہونے لگی، لیکن اپنے بعد میں جو اپنی ذریت چھوڑ کے جا رہے تھے ان میں فقط اکیلا 5 سال کا بچہ تھا، صرف ایک بچہ تھا کہ جن کی عمر 5 سال کی تھی۔ عموماً باپ جب دیکھتا ہے نا کہ میرا بچہ چھوٹا ہے، اس کے اوپر جتنا غم ہو وہ چھپانے کی کوشش کرتا ہے کہ میرے بچے کو میرے غم کا اندازہ نہ ہو کہ میری کتنی مصیبت ہے۔ میں قربان جاؤں امام عسکری علیہ السلام کی مصیبت پر۔ امام جس قدر چھپا رہے تھے، زہر کا اثر اس طرح زیادہ ہو گیا کہ فرمایا میرے لال مجھے پانی پلاؤ۔ جب امام زمان پانی لے کر آئے، روایت بتاتی غلام کہتا ہے میں دیکھ رہا تھا حضرت کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ جب بیٹے نے پانی کا گلاس، پانی کا جام بابا کے ہونٹوں سے لگایا، اس قدر ہونٹ کانپ رہے تھے کہ دانتوں کی پانی کے ظرف پہ لگنے کی آوازیں بلند ہو رہی تھیں، بار بار کپ کپی کی وجہ سے اور اس جو زہر کا اثر ہو چکا تھا اس کی وجہ سے۔ اس کے بعد امام عسکری علیہ السلام نے اپنے بیٹے کی طرف دیکھا۔